بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفہ سیکشن آفیشیل سے عبدالحدیث سلام عرض کرتی ہے۔ ناظرین، داستان شہید کربلا کا دوسرا حصہ جس میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت بیان کی جائے گی۔ ناظرین، جب حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے مہربان میزبان کی شہادت کا علم ہوا تو خون حیدری نے جوش مارا۔ ذوالفقار حیدری نیام سے باہر نکالنے کے لیے آپ بے تاب ہو گئے۔ آپ نے جوش انتقام میں حضرت ہانی کے گھر سے باہر قدم رکھا۔ بہت سے فوجیوں کو دروازے پر مسلح کھڑا پایا۔ آپ نے ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ظالموں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ بہت سے فوجیوں کے سر قلم کر دیے۔ جو بچے وہ اس طرح بھاگے جیسے شیر کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہیں۔ آپ کا تن مبارک زخموں سے چور تھا۔ پیاس سے زبان پر کانٹے پڑ رہے تھے۔ آپ نے موقع غنیمت جانا اور کوفہ سے نکل جانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا کہ راستہ صاف ہو چکا ہے تو سوچا یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ نے ایک مسجد میں جا کر نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ایک جانثار سعد کوفی سے ملاقات آپ کی ہوئی۔ اس نے عرض کیا، اے سید، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ ابن زیاد نے تو شہر کے گلی کوچوں میں پہرے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کا شہر سے نکلنا محال ہے۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر ٹھہرا دوں۔ سعد کوفی آپ کو محمد بن کثیر کے گھر لے گیا۔ محمد بن کثیر اہل بیت کے جانثاروں میں سے تھا۔ اس نے آپ کی بہت خاطر تواضع کی اور آپ کو ایک تہ خانے میں چھپا دیا۔ پتہ نہیں کس طرح اس بات کا علم ابن زیاد کو ہو گیا۔ ابن زیاد نے فوج کو حکم دیا کہ فوراً محمد بن کثیر کے گھر کا محاصرہ کر کے مسلم کو گرفتار کیا جائے۔ فوج نے محمد بن کثیر کے گھر کا محاصرہ کیا۔ ہر چند مسلم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے نے حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں ایک لفظ نہ بتایا اور خود کو گرفتار کروا دیا۔ ظالم ابن زیاد نے دونوں باپ اور بیٹے کو بے دردی سے قتل کروا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بہت پریشان ہوئے، غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ شمشیر حیدری کو نیام سے باہر نکالا اور محمد بن کثیر کے گھر سے باہر نکلے۔ جیسے ہی آپ باہر نکلے ایک ویران مسجد میں جا کر بیٹھ گئے۔ یہ غم آپ کے دل کو بار بار سانپ کی طرح ڈھسنے لگا کہ کہیں امام حسین میرا خط ملنے پر کوفہ نہ آ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو گلستان رسالت اجڑ کر رہ جائے گا، کیونکہ کوفی تو لا یوفی ہو چکے ہیں۔ یہ سوچ کر آپ نے ایک بار پھر کوفہ سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو اپنے گھر کے دروازے میں بیٹھی سوت کو کاٹ رہی تھی۔ آپ نے کہا، اماں جی مجھے پانی پلا دیں۔ اماں نے آپ کو پانی پلایا تو آپ ادھر ہی کھڑے ہو گئے۔ اماں نے کہا، بیٹا گھر کیوں نہیں جاتے؟ آپ کہتے، ماں جی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کدھر جائے؟ وہ بوڑھی عورت سمجھ گئی کہ آپ مسلم بن عقیل ہیں جن کو کوفے والوں نے ستا دیا ہے اور اب کوفے والے آپ کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ اماں جی نے کہا، اے بیٹا میرے گھر تشریف لاؤ، آج کچھ وقت یہاں گزار لو۔ حضرت مسلم بن عقیل اماں کے گھر تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس اماں جی کا بیٹا ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے تھا۔ اس نے ابن زیاد کو انعام کے لالچ میں یہ اطلاع دے دی کہ امام مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ ابن زیاد نے فوجوں کو بھجوا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جوان مردی سے فوجیوں کا، دشمنوں کا، ابن زیاد کے ساتھیوں کا مقابلہ کیا، ان کو تہس نہس کر دیا۔ جب ابن زیاد کے سپاہیوں کو محسوس ہوا کہ یہ شیر تو ہم سب پہ بھاری ہے تو انہوں نے چھت پہ چڑھ کر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ خاندان رسالت کا نور نظر برادرم امام حسین غریب الوطن امام مسلم شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے مگر برابر ظالموں نے ان پر پتھر پھینکے۔
آخر کار پتھروں کی وجہ سے آپ بہت زخمی ہو گئے تو پھر ایک فوجی نے آگے بڑھ کر آپ پر ایسا وار کیا کہ آپ کا اوپر کا ہونٹ کٹ کر علیحدہ ہو گیا اور نیچے کا ہونٹ دو پارہ ہو کر الٹ گیا، لیکن پھر بھی آپ نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ لڑتے لڑتے پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دشمن دین اب منتشر ہو گئے ہیں تو آپ واپس اس بوڑھی عورت کے مکان پر تشریف لے گئے اور اسے پانی لانے کو کہا۔ اس عورت نے فوراً پانی پیش کیا۔ آپ پانی کا پیالہ منہ کے پاس لے کے گئے مگر سارا پانی خون آلودہ ہو چکا تھا۔ آپ نے وہ پانی پھینکا اور دوبارہ لانے کے لیے کہا۔ نیک عورت پھر گئی اور پانی لے کر آئی اور آپ نے پانی منہ سے لگایا تو دانت ٹوٹ کر گر پڑے اور پانی پھر خون سے بھر گیا۔ آپ نے پیالے کو منہ سے ہٹایا اور اس عورت نے عرض کی، اے حضور، کیا بات ہے، آپ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ آپ نے فرمایا، اے عورت، اے اماں جی، دنیا کا پانی اب میرے نصیب میں نہیں رہا، اب میری پیاس کوثر سے ہی بجھے گی۔ اسی دوران چند اور سپاہی آپ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے اور ان کا سردار محمد بن اشعث نے کہا کہ ہم آپ سے مصالحت کی صورت نکالنا چاہتے ہیں۔ ابن زیاد نے آپ کو دارالامارات میں طلب کیا ہے۔ جب امام مسلم بن عقیل محمد بن اشعث کے ساتھ دارالامارات میں داخل ہوئے تو کسی ظالم نے تلوار اور نیزوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ ابن زیاد کے فوجی آپ کو دارالامارات کی چھت پر لے گئے اور سر کے بل دھکا دے دیا۔ آپ 30 ذی الحجہ 60 ہجری کو شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، کل انشاءاللہ ہم حضرت امام حسن کی شہادت جو کہ کربلا سے پہلے ہوئی تھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں۔ وظیفہ سیکشن آفیشیل سے فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔